یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام عہدیداران انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء کرام، اراکین جماعت فریدیہ، اور آج کی اس خوبصورت مقدس برکتوں والی محفل میں شریک اہلیان صادق آباد، اہل علاقہ، السلام علیکم۔ عزیز دوستو، ابھی سلطان العاشقین سند الواصلین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تاجدار کوٹ مٹھن شریف، آپ کا عرس مبارک ختم ہوا ہے، تو عرس کی مصروفیات میں اور اس سے پہلے سرکار کے میلاد کے پروگراموں میں 4 مہینے مسلسل سفر کرتا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو سفر ہوتے ہیں نا، یہ ہیں وہی سفر جن کے بارے میں حضور خواجہ صاحب فرمائے کرتے تھے، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سن برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ عزیز دوستو، تو یہ جو سارے سلسلے ہیں میرے حضور خواجہ صاحب کا، یہ سارا فیضان ہے، اور جتنا بھی بزرگان اولیاء کرام ہیں دنیا میں، جتنا بھی غوث قطب ابدال قلندر اور یہ جو نیک ہستیاں اس دنیا میں آئی ہیں، ساروں کا مرکز، محور اور ساروں کا گریڈ جو ہے وہ مدینہ پاک ہے، گنبد خضرا۔ یہ جو سارا فیض چل رہا ہے پوری دنیا میں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہ ہے گنبد خضرا کا ہی فیض۔ یہ کہیں سمندروں کے روپ میں، کہیں چشموں کے روپ میں، کہیں نہروں کے روپ میں، کہیں دریاؤں کے روپ میں، یہ جو سارا کا سارا روحانی فیض ہے، اس کا مرکز گنبد خضرا ہے۔ یہ سارا فیض اور لنگر یہ جو ہم کھا رہے ہیں گنبد خضرا۔ دوستو، ابھی ایک عرس مبارک کی تقریب میں نے حاضری دینی تھی، تو میزبان جو ہیں انہیں حکم کیا، تو میں 5-7 منٹ میں صرف ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ، زہد الانبیاء، آپ کی اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، یہ ہم زمان ہیں۔ ان حضرات میں سے جن سے بہت قرب تھا حضور گنج شکر کو، تو دونوں حضرات نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جو اس دنیا سے چلا جائے گا، جب وہ قبر میں جائے گا تو جو احوال ہوگا وہ دوسرے بزرگ کو سنائے گا۔ اب دونوں ہستیاں تھیں، حضور بابا فرید اور جو بابا فرید سے کہ ہم زمان قرب والے بزرگ، انہی بزرگوں میں سے ایک، تو آپ خود اندازہ ان کے مقام کا بھی لگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، حضور گنج شکر کا وصال ہو گیا، حضور بابا فرید کا وصال ہو گیا۔ اب وعدہ تھا، اب وہ بزرگ گئے بعد از وصال، ان کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ بابا فرید، وعدے تھے کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو جو کچھ ہوگا احوال بتائیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھے، تو حضرت بابا فرید بہت اعلیٰ مقام پہ فائز تھے اس دنیا میں، تو انہوں نے کہا کہ بابا فرید نے کہا جو مقام تم دیکھ رہے ہو تمہیں پتہ یہ مجھے ملا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری عبادات کی وجہ سے، یہ میرے ریاضات کی وجہ سے، یہ میری تسبیحوں کی وجہ سے، یہ میرے نوافل اور میرے حج کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو بابا فرید کو مقام ملا ہے، فرید نے اس دنیا میں کسی کا دل نہیں دکھا۔ یہ مقام جو مولا نے عطا کیا ہے، یہ اس کے عوض عطا کیا ہے۔ باقی نیکیاں حضور گنج شکر نے جو کی ہوں گی
اس کا تو زہر ولاؤ وراء الورا ہوں گی، لیکن گنج شکر نے کہا جو مجھے یہ مقام ملا ہے زہد الانبیاء کا، یہ جو مجھے مقام ملا ہے ولایت کا، یہ اس لیے ملا ہے کہ میں نے کسی کا دنیا میں دل نہیں دکھایا۔ دوستو یہ جو جس طرح بیماریاں ہوتی ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کی، اور مختلف احتیاط کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کی حدیث پاک اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے بھی مختلف واقعات، تو احتیاط کرنا لازم ہے۔ باقی جو بیماری پروردگار نے دینی ہے اس نے اٹھانی ہے، یہ تو ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہے ہی نہیں کہ بیماری دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ، واپس اٹھانے والا۔ باقی جو احتیاطیں ہیں، جو طبیب اعظم، دنیا کے طبیب اعظم، اس دنیا کے جو طبیب اعظم ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے طب نبوی کی باقاعدہ آپ کی بہت سی روایات طب نبوی کے حوالے سے بہت بڑی کتب چھپی، تو آقا نے جو فرمان کر دیا، یہ تو آج ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہاتھ دھوئیں، یہ تو آج اس صدی میں، آج اس ترقی یافتہ دنیا میں ہمیں ہاتھ دھونے کی تلقین کر رہے ہیں۔ میں گیا ایک دفعہ سویڈن، ایک سرکاری دورہ تھا، تو وہاں پہ گیا تو بات میں مجھے سارے علماء کرام موجود ہیں، فوارے بھی نظر آئے، واش بیسن بھی نظر آئے، تمام قسم کی ٹوٹیاں نظر آئیں، ایک نئی تھی تو وہ جو استنجے والی ٹوٹی تھی وہ نہیں تھی۔ اب میں نے سوچا، میں نے باقاعدہ پھر اسپیشل ایک لوٹا منگوایا، اور ظاہر ہے طہارت کے بغیر تو ایک کلمہ پڑھنے والے کو تو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، تو میں سوچنے لگا کہ نہ یہاں پانی کی کمی، نہ ان کو ٹوٹیوں کی کمی، نہ ان کو ٹوٹیاں لگانے والے کی کوئی کمی، ساری ٹوٹیاں لگائی ہیں، ایک استنجے والی نہیں لگائی۔ دوستو دراصل جو طہارت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہی اصل ہے۔ آج پھر آ کے پہنچ رہے ہیں کہ جی بار بار ہاتھ دھوئیں۔ آپ گن لیں، 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی اگر نماز میں 5 دفعہ وضو، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آقا کریم کا کہ کھانے سے بھی پہلے ہاتھ دھوئیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ 3 ٹائم بندہ کھانا کھاتا ہے، تو 3 ٹائم کے کھانوں میں 6 دفعہ ہاتھ دھونا ہو گیا، اور 5 نمازوں میں 11 مرتبہ ہاتھ، تو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، آپ کا فرمان ہے یہ 11 مرتبہ ہاتھ دھونے کا۔ یہ تو ڈاکٹر آج کہہ رہے ہیں، یہ تو آج ان کو کرونا آیا تو ان کو ہاتھ کی دھونے کی جو ہے وہ ضرورت بھی پیش آئی، یہ تو سنجے والا لوٹا بھی نہیں رکھتے تھے، آج طہارت کی تاکید کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اپنے پیارے نبی آقا انعامدار نور مجسم سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل پیدا کیے، اور سب کچھ ہمیں عطا بھی انہی کے صدقے۔ دوستو بات میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، جس طرح ابھی مجھے بڑا خوشی ہوئی ماشاءاللہ، یہ جو مسجد میں حاضری دیتا ہوں، اور اکثر جب ساتھ کا بات آتا ہوں، بلکہ یہ جو مرد مجاہد اور مرد مومن سوئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس مسجد کے لیے بنیاد رکھی اور رقبہ عطا کیا، میں جب بھی آتا ہوں پہلے ان کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنت میں سو رہے ہیں۔ یقین جانے یہ کام تو کر گئے، اس مسجد میں، اس ادارے میں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، جتنا میلاد ہوں گے، جتنا جمعے پڑھائے جائیں گے، جتنا مقدس راتیں آئیں گی، جتنا ذکر اذکار ہوگا، وہ مرد مجاہد اس کا حصہ لازمی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہمیں ایسے کام کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بات مختصر کر کے دیکھیں، جس طرح ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، دوائی لیتا ہے، اسی طرح جس طرح جو جسمانی بیماری کے لیے جس طرح آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح آپ کو روحانی اور باطنی بیماری کے لیے بھی ایک پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ آپ کے جو باطنی مسائل ہیں وہ ان کو دور کر سکے، اس بیماری کو دور کر سکے۔ آخری واقعہ سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ جا رہے ہیں گنبد خضرا پہ گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رو رہے ہیں،
زارو قطار سرکار کی تربت پہ مزار انور پہ بیٹھ کے، اور حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ معاذ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور اس کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا معاذ کون سی حدیث؟ تو انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ایک دن آقا کریم کا فرمان تھا کہ جو چھوٹی سی ریاکاری بھی ہے، چھوٹی سی ریاکاری بھی، وہ بھی شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک اس کا حدیث کا پارٹ یہ تھا، چاہے شرک جو ہے وہ اصغر ہو گیا لیکن شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جو مجھے آقا پاک کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھے کسی ولی سے بے ادبی تو نہیں ہو گئی۔ مجھے حضور پاک کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے اور میں روئے جا رہا ہوں۔ تو دوستو ولیوں کی صحبت میں جانا چاہیے، اولیاء کی صحبت میں جانا چاہیے، بزرگوں کی صحبت میں جانا چاہیے۔ جب وہاں جائیں گے تو فیض بھی ملے گا اور کرم بھی ہوگا۔ اور میں بڑا سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بچوں کو۔ دیکھیں نوجوان، یہ ساری میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں بڑے قلبی طور پہ واللہ اس بات پہ بڑی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو جوان اس وقت سردی بھی ہے، بہت سے شغل ہیں اس دنیا میں، نیٹ ہے، فیس بک ہیں، اور چیزیں ہیں، گوگل ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ ہمارے یہ جو بچے یہاں بیٹھ کے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے حضور کے فرامین سن رہے ہیں، حضور کے مقام مصطفیٰ پہ ان کے قلب ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو کتنا خوش نصیب ہے ہمارے بچے ہیں پاس، ہمارے کتنا خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ جو خوشی میں دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سرور کائنات آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن کے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی؟ ارے دنیا میں جتنا بھی پیغمبر آئے، جتنا دنیا میں جتنا بھی صحابہ کرام آئے، جتنا بھی تابعین تبع تابعین آئے، جتنا بھی اولیاء کرام آئے، جتنا بھی غوث کتب ابدال قلندر آئے، جتنا بھی یہ مجتہدین مفسرین ائمہ کرام جتنا بھی آئے، ساروں کا کام کیا تھا؟ کام تو یہی تھا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا اور حضور کی شان بیان کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، جس دن خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی عاشق رسول جو بھی دنیا سے جائے وہ رحمت اللہ علیہ کہلوانے کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرا فیس بک پہ پیج تھا، میں آخری بات ختم کروں گا آپ کو، جس کے فالورز لاکھ کے قریب تھے۔ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کوٹ مٹھن شریف، اگلے دن سے عرس تھا حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا۔ یقیناً بیٹھ کے دل اداس ہو کہ ایک ناموس رسالت کا رکھوالا، ایک حضور کا نام بلند کرنے والا، ایک ختم نبوت کا پروانہ، اور ایک ایسا نعرہ اس قوم کو دینے والا لبیک یا رسول اللہ۔ ہم نے سیاسی نعرے بھی لگائے، ہم نے لیڈروں کے نعرے بھی لگائے، ارے کتنا خوبصورت شکلیں لگتی ہیں جب نعرہ حضور کا لگاتے ہیں۔ تو ان کا وصال ہوا تو میں بجھ سا گیا، طبیعت بہت اداس ہو گئی، اپنے بیٹوں کو کال کر کے بتایا، وہ بھی اداس ہو گئے۔ میں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا اور فیس بک پہ لگا دیا کہ خادم حسین رضوی ایک عاشق رسول تھے، ان کے جانے پہ دکھ ہوا، اور ظاہر ہے جو میرے دل میں آیا، جو میرے دل میں ان کے حوالے سے احساسات تھے، جو دل میں ایک جذبات تھے کہ عاشق رسول کے لیے ہونے چاہیے۔ اب میں نہ بھی کہتا، اللہ نے نہیں دکھا دیا، لاہور میں نہیں دکھا دیا، آپ نہ بھی کہیں، مولا تو دکھاتا ہے حضور کے غلاموں کا شان، اس کو کیسے روکو گی؟ اس کو روک پایا ہے کرونا، اس کو روک پایا ہے SOPs، اس کو روک پائی ہیں تمہاری پابندیاں۔ ساری ٹی وی چینل سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، فیس بک نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، سارے میڈیا نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ روکو نا جنازے میں لوگوں کو جانے سے، کیوں نہیں روکتے؟ حضور کا پروانہ تھا۔
تاجدار کائنات کا غلام تھا، اور جس نے حضور سے غلامی کا اختیار کر لیا. اور میں اس کو جب میں ان کی ایک بات سنتا تھا، وہ ہر وقت وہ ان کا اور اس کلام میں مجھے بڑی مماثلت نظر آتی تھی. جب وہ اردو میں ایک پڑھتے تھے شعر، ان کا بڑا مجھے پسند تھا. وہ کہتے تھے میرا تعلق تمہیں سے ہے، میرا تعلق تمہیں سے ہے. تو مجھے یہی یاد آتا تھا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیا مان تے تران بھی تو. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کمتر احکر ادنا لاش لاش. ایسے عاشق اللہ نے پیدا کرنے اپنے محبوب کے. عاشق کا کام عشق کرنا ہے، اس کا شان دکھانا مولا کا کام ہے. حضور گنج شکر نے عشق کیا. اللہ محمد چار یار حاجی کسی کو کہہ گئے بابا فرید کہ آپ نے یہ نعرے لگا کہا بھائی. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کسی کو کہہ گئے کہ بعد از وصال تم میرے یہ نعرے لگانا. حضرت شاہ جینا غوث پاک جن کی پرسوں گیاری شریف ہوئی ہے، کسی کو کہہ گئے کہ تم میرے نعرے لگانا. کیوں نعرے لگاتے ہو؟ اس لیے لگاتے ہو کہ محبوب کے غلام تھے، محبوب کی شانیں بتاتے تھے، اپنے آپ کو محبوب کے عشق میں گم کر دیا، اپنی ذات کا پتہ ہی نہیں، پتہ صرف محبوب خدا کا ہے. پھر مولا نے کہا تم نے میرے محبوب کی غلامی کی، تم جاؤ صحیح دنیا میں لاہور میں دکھا دوں گا. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے حضور کا سچا غلام بنائے. یہی سبق ہے. حضور خواجہ غلام فرید کا سبق بھی یہی ہے. جو آپ خواجہ فرید سے اتنا محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، میرے پاک فرید کا یہی سبق ہے. توڑا دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم دردے کتیاں نال. تنہا فرید کو نہیں، روح الامی کو بھی قدموں کی تیرے خاک ہے منہ پر لگی ہوئی. ارے یہی نظریہ اپنا لو، حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، گنبد خضرا کو پکارو، گنبد خضرا سے غلامی کا رستہ جوڑ لو. یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.